الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ نے قبل ازیں وضو اور غسل کے موضوع پر کچھ مسائل سماعت فرمائے تھے۔ طہارت کے مقابلہ میں ناپاکی ہوتی ہے، اور جب تک ہمیں ناپاکی کی سمجھ نہیں آئے گی، نجاست کی سمجھ نہیں آئے گی، طہارت کے مسائل کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے میں نے پچھلی جمعۃ المبارک کو ان چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا جن سے غسل لازم آتا ہے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ کسی دوست کو اس سلسلہ میں کوئی الجھن ہو، کوئی سوال کرنا تو وہ سوال بھی کر لے۔ کسی دوست نے یہ چند سوالات کیے ہیں، ان میں بعض سوالات تو وہ ہیں کہ جن کا جواب یوں سپیکر میں نہیں دیا جا سکتا، لاؤڈ سپیکر میں یہ گزارش کروں گا، چونکہ آج میں بعد میں سوالات و جوابات کے لیے نہیں بیٹھوں گا، ایک فنکشن مجھے وہاں جانا ہے۔ البتہ میں اس دوست کو کہوں گا کہ آپ ٹیلی فون پر یہ سوالات کر سکتے ہیں، میں جوابات دے دوں گا، یا پھر اگر اللہ نے مجھے زندگی تو آئندہ جمعۃ المبارک کو جو بعد میں بیٹھ کر جوابات دیتا ہوں، آپ اس وقت وہ سوال کر لیں گے، میں ان کے جوابات دے دوں گا۔ لیکن بعض سوالات ایسے ہیں کہ جن کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے۔ بطور مثال، وضو کے بعد کھانا کھانے سے وضو میں کوئی فرق تو نہیں آتا؟ جی نہیں، وضو میں کوئی فرق نہیں آتا، اسی طرح وضو درست ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ آپ کے ہاتھ کو اگر کوئی آئل وغیرہ، کوئی گھی وغیرہ یا ایسی شے لگی ہوئی ہے آپ کے ہاتھ کو، تو ان کو دھو لینا چاہیے، کلی کر لینا چاہیے، تاکہ آپ کے منہ میں کھانے کا ذائقہ باقی نہ رہے، اور آپ جو نماز ادا کریں تو اس وقت آپ کا دھیان آپ کے ذائقے کی جانب نہ ہو۔ اپنے ہاتھوں اور کلی کر لینا یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ میں فرض تو نہیں کہوں گا، بہتر ہوگا۔ میرے کریم آقا نے اسی طرح فرمایا تھا کہ کلی فرمائی تھی، مبارک ہاتھوں کو دھویا تھا۔ تو دوسرا سوال کیا ہے کہ وضو کر کے لیٹ جانا پھر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر وضو نہیں ٹوٹا تو نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر لیٹ کر سو گیا ہے تو پھر وضو ٹوٹ گیا ہے، پھر نئے سرے سے وضو کریں۔ اگلا سوال یہی ہے کہ وضو کر کے اونگ آ جانا بیٹھے بیٹھے تو وضو جاتا رہتا ہے یا نہیں؟ صحیح مسلم میں ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ کرام میرے کریم آقا کے انتظار میں تھے، رات کافی بیت چکی تھی۔ صحابہ کرام بیٹھے بیٹھے اونگنے لگے اور ان کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں کو لگ گئیں، یوں یعنی سو گئے بیٹھے بیٹھے۔ میرے کریم آقا تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے سے یا سلام فرمانے سے صحابہ کرام جاگ اٹھے۔ میرے کریم آقا فرما لگے، تم اب تک میرے انتظار میں ہو، نماز تم نے نہیں پڑھی، انتظار میں ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے انتظار میں ہیں کہ کب آپ تشریف لائیں گے اور ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ میرے کریم آقا نے ان کو خوشخبری سنائی کہ جب تک تم نے انتظار کیا نماز کا، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا وقت نماز کے اندر ہی درج فرما لیا ہے۔ گویا اگر آپ امام کا انتظار کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر کہ امام صاحب ابھی نہیں آئے، ابھی نہیں آئے، ابھی نہیں آئے، تو آپ کو بیٹھنا بیکار نہیں جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اجر عطا فرماتا ہے جو نماز پڑھنے والے کو اجر عطا کیا جاتا ہے۔ پھر میرے کریم آقا نے ان کو نماز پڑھائی، ان میں سے کسی کو بھی حکم نے دیا کہ وضو دوہرا کے آؤ۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں اگر چار زانو کہتے ہیں جس کو چونکڑی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں، دو زانو اس انداز کو کہتے ہیں جس طرح آپ حالت تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ اگر دو زانو بیٹھا تھا یا چار زانو بیٹھا تھا تو ایسی صورت میں وضو میں کوئی نقص نہیں آیا، اگر بیٹھا اس کو اونگ آ گئی ہے تو۔
اگر وہ دیوار یا کسی شے سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، کوئی تکیہ تھا، پلر تھا، دیوار تھی، کسی شے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا پھر سو گیا، تو علماء فرماتے وضو کو دہرائے۔ اگر لیٹ کر سو گیا پھر بھی وضو کو دہرائے۔ اگر بیٹھا بیٹھا سو گیا ہے، 4 زانو بیٹھا تھا، 2 زانو بیٹھا تھا، ایسی صورت میں اس کا وضو شکست نہیں ہوا، اسی وضو پر وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ محترمی، میں عرض کر رہا تھا، یہ تو آپ کے سوالات کے جوابات ہیں نا، جو چند سوال ایسے ہیں کہ جن کا جواب اس طرح نہیں دیا جا سکتا، وہ ٹیلی فون پر مجھ سے سوال کر لیں، یا بعد میں تھوڑی دیر کے لیے میں جب جا رہا ہوتا ہوں تو سوال کر لیں، لاؤڈ سپیکر میں ان کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ انسان کا بدن حد سے اصغر اور حد سے اکبر سے پاک ہونا چاہیے، پھر نماز ہوتی ہے۔ اگر اس کے بدن کو نجاست لگی ہوئی ہو، ایک ہے نا حد سے اصغر وضو کا ٹوٹ جانا، حد سے اکبر غسل کی حاجت کا ہونا، اور تیسری قسم کی پلیدی کہ جسم کو پلیدی لگی ہوئی ہے، چونکہ نماز کے لیے شرط ہے کہ نمازی کا بدن، نمازی کا لباس اور نماز پڑھنے کی جگہ، یہ تینوں چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ناپاک ہے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ شرط ہے، اذا فات شرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروط از خود ختم ہو جاتے ہیں۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ جو روشنی ہے، یہ بلب جو جل رہا ہے، یہ بجلی کی وجہ سے جلتا ہے۔ بلب کے جلنے کے لیے بجلی شرط ہے، بلب کے جلنے کے لیے بجلی شرط ہے، اس کا فلامنٹ صحیح ہونا بھی شرط ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط ختم ہو جائے، بلب کا فلامنٹ جل جائے یا بجلی نہ ہو تو بلب جل، بالکل اسی طرح شرط ختم ہو جائے گی، مشروط از خود ختم ہو گیا۔ تو نماز کے لیے طہارت کیا ہے؟ شرط۔ اگر طہارت ختم ہوگی تو نماز سرے سے منعقد ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے اس چیز کا جاننا بھی لازم ہے کہ وہ جگہ، جس جگہ کھڑی ہو کر آپ نماز پڑھتے ہیں، اردو میں، فارسی میں اس کو کہتے ہیں جائے نماز، عربی میں مصلی یا مسجد کہتے ہیں۔ یہ دونوں ظرف مکان ہے۔ مصلی صلاۃ ادا کرنے کی جگہ، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، معنی تینوں کا تقریباً ایک ہی بنتا ہے۔ عربی میں مصلی یا مسجد کہتے ہیں، اردو فارسی میں جائے نماز کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی جگہ نجاست خفیفہ اور غلیظہ سے پاک ہونی چاہیے۔ نمازی کا بدن نجاست خفیفہ اور غلیظہ سے پاک ہونا چاہیے۔ نمازی کا لباس نجاست خفیفہ اور غلیظہ سے پاک ہونا چاہیے۔ پہلے آپ نے جو سنا وہ تھا حکمی طور پر نجس ہو جانا، حکماً نجس ہو جانا، پلیدی نظر نہیں آتی مگر انسان کا وضو نہیں ہوتا، اس اعتبار سے حد سے اصغر ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دیکھنے میں پلیدی نظر نہیں آتی مگر اس کو غسل کی حاجت ہے، حد سے اکبر ہے، یہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، قرآن پاک کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور زبانی بھی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا۔ ان دونوں نجاستوں کے بارے میں آپ قبل عزیز سن چکے ہیں۔ آج آپ سنیں گے نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ کے موضوع پر۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، آپ کو حق حاصل ہے کہ میری کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ دوبارہ یہ بات کر کے ہمیں سمجھا دو۔ میری ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سیٹسفائی کروں گا۔ نجاست غلیظہ، اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں لفظ غلیظ، اس کا معنی کبھی گاڑھا کرتے ہیں، کبھی سخت کرتے ہیں۔ اس نے اس کو غلیظ گالیاں بکیں، تو غلیظ گالیوں سے کیا مراد ہوگا؟ گندی گالیاں، بڑی بڑی گالیاں۔ معمولی سا کسی کو اے بندر وغیرہ کہہ دینا غلیظ گالی نہیں گنا جاتا۔ جو بڑی گالی ہے اس کو آپ غلیظ گالی، یعنی غلیظ بمانا گاڑی، بڑی، سخت، اور خفیف بمانا ہلکا۔ اسے خفیف سا بخار تھا، مجھے خفیف سی نیند آئی، سردی بڑی خفیف ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو نجاست کی میں نے 2 قسمیں گنی ہیں، کون کون سی ہیں بھلا؟ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک سخت قسم کی نجاست اور ایک
ہلکی قسم کی نجاست۔ ان دونوں نجاستوں میں جو فرق ہے، ہلکی قسم کی نجاست یہ بدن یا کپڑے یا جائے نماز کو لگنے میں ہے، پانی وغیرہ یا کھانے میں ملنے میں نہیں ہے۔ کھانے میں کوئی نجاست مل جائے کھانا پلید ہو جائے گا، خواہ وہ خفیفہ ہو یا غلیظہ ہو۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کے سارے اصول اور قواعد عین فطرت کے مطابق ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ دین متین کے ان مسائل کو ہر اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کو کسی مسئلہ میں الجھن ہو تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کسی بھی عالم دین کی طرف رجوع کریں۔ محض آپ نیٹ پر بیٹھے بیٹھے گھر مسئلہ دریافت کر لیں یہ کافی نہیں ہے۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ نیٹ پر بہت ساری مفید چیزیں ہیں، میں نے کیا کہا، بہت ساری، لیکن غیر مفید چیزوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کافروں نے، یہود و نصارہ نے، غلط لوگوں نے اس کو بہت غلط استعمال کیا ہے۔ یہ چھری تو ہے، لیکن چھری اگر شریف النفس کے ہاتھ میں ہو تو وہ پھل کاٹنے کے لیے، سبزی کاٹنے کے لیے، گوشت بنانے کے لیے کچن کی ایک آئٹم ہے چھری، لیکن اگر یہی چھری بدمعاش کے ہاتھ میں آ جائے وہ لوگوں کا پیٹ کیا کر دے گا، وہ قتل کرے گا۔ یہ نیٹ کی چھری بدمعاشوں کے ہاتھوں میں زیادہ ہے۔ اچھی باتیں بھی بہت ساری ہیں، میں بطور دلیل کرتا ہوں، خود میرے پاس ٹیلی فون میں قرآن مجید فرقان حمید وہ ہے، میں سفر پہ جاتا ہوں تو راستے میں اگر میں پڑھنا چاہوں تو آسانی سے قرآن پاک پڑھ سکتا ہوں۔ آپ کے پاس بھی ایسی ہوگا سہولت، آپ کے پاس بھی یہ میسر ہوگی یقیناً۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب ایک سورہ بارکہ پڑھنے کے بعد آپ انڈیکس کی طرف واپس آتے ہیں، دوسری سورہ بارکہ کو کلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا اشتہار سامنے آ جاتا ہے جو گندہ اشتہار ہوتا ہے، یہ آپ کے بھی علم میں ہوگا۔ تو ان بدبختوں میں نے تو قرآن پاک میں بھی گندے اشتہار رکھ دیے، باقی چیزوں میں کیا کرتے ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں جامع القرآن کون ہے، بتائیں گے آپ؟ جامع القرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کو۔ آپ نے صحیح کہا، قرآن کریم تو حضرت صدیق اکبر نے جمع کروایا تھا، حضرت عثمان نے تو قرآن پاک جمع نہیں کروایا۔ قرآن پاک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے جمع کروایا ہے۔ اس قرآن پاک پر سارے صحابہ جو جید صحابہ تھے ان کی مہریں لگوا کر محفوظ کر کے آپ نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور وہ قرآن پاک حضرت صدیق اکبر نے بوقت رحلت حضرت عمر کو دے دیا تھا۔ حضرت عمر کے بعد وہ قرآن پاک حضرت حفصہ کے پاس آ گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کو جب خلیفہ منتخب کیا گیا اس وقت جو ارد گرد کے علاقوں میں قرآن کریم تھے، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے برکت نشان میں اسلام کی سرحدیں بہت وسیع ہو گئی تھیں، کئی لاکھ مربع میل کا علاقہ سلطنت اسلام میں شامل ہو گیا تھا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے کریم آقا کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جتنے علاقہ کو اسلام میں داخل کیے، جتنی بڑی سلطنت تھی، آج تک کتنی بڑی سلطنت نہیں ہو سکی ہے مسلمانوں کی، کیونکہ دور دراز علاقوں تک اسلام پھیل گیا تھا۔ اور لوگوں نے جو قرآن کریم پڑھنے شروع کر دیا، اس زمانہ میں کوئی چھاپا خانہ تو نہیں تھا، کوئی پرنٹنگ پریس تو نہیں تھا کہ قرآن پاک چھاپا کر وہ تقسیم ہوں گے، طریقہ کار ایک سے دوسرے سے نقل کرنا تھا، سن کر یاد کر لینا تھا۔ تو بعض وہ باتیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ نہیں تھیں بلکہ قرآن کریم کی شرح تھیں، تفسیر تھیں، وہ قرآن پاک میں شامل ہو گئیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں گا، بطور مثال یوں سمجھیے، یہ اس طرح لکھا ہوا نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ بارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب مکرم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ بعض صحابہ کرام نے اس کی شرح میں یہ فرمایا، کوثر یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اے محبوب مکرم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ خیر کثیر سے مراد کیا ہے؟ زمانے بھر کی ساری بہترین چیزیں آپ کو دے دی ہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي،
میں نے ساری نعمتیں آپ مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہیں۔ تو رب کی ساری نعمتوں کا مل جانا خیر کثیر ہے۔ جو بھی جس طرح ہے الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ساری خوبیاں، جو بھی خوبی ہے کائنات کی وہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو خیر کثیر کا معنی کیا بنا؟ جو بھی اچھی چیز ہے وہ سب مصطفیٰ کریم کے لیے ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اس کا معنی یہ بن گیا اے خیر کثیر، یعنی جو خیر کثیر ہے وہ آپ کے لیے ہے۔ تو پھر اس نعمت میں وہ سب کچھ آ گیا، خواہ وہ قیامت کے دن شفاعت کا تاج ہے، یا سب سے پہلے جنت پہ تشریف لے جانا ہے، یا سب سے پہلے قبر انور میں اٹھنا ہے، یا سارے انبیاء کی امامت ہے، یا ان کی سیادت ہے، جو کچھ بھی خیر کثیر ہے ساری کی ساری مصطفیٰ کریم کے لیے۔ ایک اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا اس کا معنی بعد یہ فرمائش سے مراد حوض کوثر ہے۔ کیا معنی مراد ہے؟ حوض کوثر، جو قیامت کے دن میرے کریم آقا اپنے غلاموں کو جس سے سیراب فرمائیں گے، وہ حوض کوثر۔ اب یہ دونوں معنی لفظ کوثر کے ہیں۔ تو جب علماء نے یعنی صحابہ کرام نے تابعین کو، جنہوں نے صحابہ سے سیکھا، ان کو بتایا کہ اس سے مراد یہ ہے، کسی نے خیر کثیر، کسی نے وہ حوض کوثر لکھ لیا، تو جب اس سے آگے کسی نے منتقل کیا، انہوں نے انڈر بریکٹ لکھا ہوگا، آگے کسی نے منتقل کیا، بریکٹوں کو چھوڑ دیا، لکھ دیا انا اعطیناک الکوثر اے خیر کثیر، کہ آپ کو ہم نے کوثر عطا فرمایا، مراد سے خیر کثیر ہے، اس میں یہ معنی بھی لکھ دیا گیا۔ تو اس طرح قرآن کریم کے جو معانی تھے عربی میں، عربی میں معنی تھے، وہ قرآن پاک کا حصہ بن گئے۔ حضرت سید عثمان غنی کے زمانہ میں کچھ قرآن پیش کیے گئے جن میں کمی بیشی تھی۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہیں نا؟ جن میں کمی بیشی تھی، اور صحابہ کرام نے یہ فرمایا یہ تو کام خراب ہو گیا، کہ اصل قرآن میں وہ چیزیں جس کی تفسیر ہے وہ شائع ہو گئی ہیں، شامل ہو گئی ہیں، اب ان کو نماز میں تو نہیں پڑھا جا سکتا، نماز میں اس کی تفسیر کو تو نہیں پڑھا جا سکتا۔ حضرت عثمان غنی نے پھر صحابہ سے مشورہ فرمایا، صحابہ سے مشورہ فرمانے کے بعد وہ قرآن مجید فرقان حمید، جو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، میرے نبی کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں ہیں، حضرت فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، ان کے پاس سے یہ قرآن کریم منگوایا، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے برکت نشان میں جمع ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں اس کی مہریں کھولی گئیں، اور اس قرآن پاک کی نقل کروا کے باقی علاقوں میں بھیجی گئی کہ آئندہ اس کی نقل ہی قرآن کہا جائے گا، اور اس کے سوا جو باقی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، تلف کر دیا جائے۔ میری بات سمجھے؟ اس بنا پر عثمان غنی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ میں نے یہ ایک لمبی بات آپ کے سامنے اس لیے ذکر کی ہے کہ وہ زمانہ جو زمانوں میں بہترین زمانہ تھا، میرے نبی فرماتے خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سب زمانوں سے بہتر ہے، ثم یلونہم، پھر میرے بعد والوں صحابہ کا زمانہ، ثم یلونہم، پھر بعد والوں کا زمانہ، وہ زمانہ بالترتیب وہ مائل بے زوال ہے، کمی کی طرف آ رہا ہے۔ 14 صدیاں بیت جانے کے بعد کتنی کمی بیشی کی جا سکتی تھی؟ قرآن پاک جو سب سے اعلیٰ کتاب، اس زمانہ میں کمی بیشی ہو گئی تھی، یہ تو اللہ نے وعدہ فرمایا اس کو محفوظ رکھوں گا، اسی لیے اللہ نے اس کی حفاظت فرما لی۔ اس وقت سے لے کے آج تک اس میں زبر زیر کی بھی کمی بیشی نہیں کی جا سکی۔ لیکن احادیث مبارکہ میں، کتب فقہ میں، دیگر کتابوں میں کمی بیشی ہو گئی ہے، دیگر کتابوں میں کمی بیشی، موضوع حدیثیں، گھڑی ہوئی حدیثیں احادیث مبارکہ کی کتابوں میں شامل کر دی گئیں، جن کا سرے سے کوئی ثبوت ہے ہی نہیں ہے، ان کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے۔ پھر حدیث کی قسموں کی، خیر یہ جدا ایک چیپٹر ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو کچھ کہنا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیٹ پر اعتماد کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ یہودیوں نے بہت سارے مسائل بگاڑ کر، نام لکھا ہوتا عالم دین کا یا کسی مدرسے کا، وہ عالم دین نہیں ہوتا، وہ مدرسہ نہیں ہوتا، یہودیوں کی سازش ہوتی ہے۔ اس لیے آپ مسائل دینیہ کے لیے نیٹ پر اعتماد نہ کیجئے، کسی عالم دین کی خدمت میں بھی حاضری دیجئے، تاکہ آپ کو صحیح پتہ چل سکے کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ محض اور محض نیٹ پر ہی اعتماد کریں گے تو صراط مستقیم سے بہک جائیں گے۔ شیطان ہر اعتبار سے آپ پر حملہ کرنے کے لیے کوشاں ہے، ہر اعتبار سے حملہ کرتے ہیں، اس لیے محض نیٹ پر اعتماد نہ کیجیے۔ ٹھیک ہے اعتماد کیجئے، اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، یہ تو آپ کے علم میں نہیں ہے۔
اس لیے آپ کوئی بھی ایسی شے دیکھیں تو علماء کی طرف، علماء حقہ کی جانب رجوع کیجیے، ان سے سوال کیجیے۔ بعض چیزیں وہ حدیث ہوتی نہیں ہیں، وہ حدیث کر کے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو آگے شیئر کریں۔ یاد رکھیے میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ وہ ہر چیز حدیث نہیں ہوتی، کسی اپنی گھڑی ہوئی بات کو تلی کا قول، کسی کو غوث اعظم کا قول وہ لکھ دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے پر کیا ہوتا ہے، تو پھر اس کو آگے شیئر نہ کریں۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا، اپنی طرف لکھ دیتے ہیں۔ خبردار، احتیاط کیجیے، احتیاط کیجیے۔ اللہ رب العزت جل وعلا اور اس کے رسول محتشم کے دین متین میں کمی بیشی کرنے والا معاذ اللہ تعالیٰ بڑا مجرم ہے۔ کسی عالم دین کو اجازت نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں کمی بیشی کرے، بلکہ من قال فی القرآن برائیہ فقد کفر، جس سے اپنی مرضی سے قرآن پاک میں کچھ کہا وہ کافر ہو جائے گا۔ کہ اللہ کی منشا اور تھی، اس نے کچھ اور کہہ دیا۔ جس لفظ صلاح کے تو بہت سارے معنی ہیں معاذ اللہ تعالیٰ۔ بہرحال میں اپنے اصل موضوع کی جانب آتا ہوں۔ نجاست کی میں نے کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ 2، ایک غلیظہ اور دوسری خفیفہ۔ دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ اگر کسی کے لباس یا بدن کو اس قدر لگ جائے کہ 1 درہم کے برابر، اس زمانہ میں درہم رائج الوقت سکہ تھا، اس کی مقدار بھی اس کا سائز بھی۔ درہم کا سائز جو پرانے لوگ ہیں نا ان کو چوندی کا علم ہے، اور آج آپ 2 روپے کا وہ ایلومینیم کا سکہ جو ہوتا ہے نا، اتنا سائز تقریباً ہوتا ہے درہم کا، ہوتا تھا تقریباً اتنا سائز، وزن کے اعتبار سے تقریباً 3.5 ماشے، اور وہ سائز کے اعتبار سے اتنا جتنا 2 روپے کا سکہ، یا وہ 5 روپے کا سکہ بھی چھوٹے سائز میں، 10 روپے کا بھی آج کل آ گیا، وہ جو چھوٹا سکہ ہوتا ہے نا اس سکے کے برابر، 5 روپے کے بڑے سکے کے برابر نہیں، اتنا حصہ ہے درہم کا۔ اگر اتنی وہ نجاست غلیظہ کسی کے لباس یا کپڑے یا جائے نماز کو لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی، اس سے کم ہو تو نماز ہو جائے گی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے دیکھا کہ آپ دریا یا نہر کے کنارے بیٹھے اپنے لباس سے نجاست کو دھو رہے ہیں، اور نجاست بہت خفیف ہے، یعنی خون کا معمولی سا قطرہ ہے جس کو دھو رہے ہیں۔ تو سائل نے، دیکھنے والے نے کہا کہ حضرت فتویٰ تو یہ ہے کہ اگر 1 درہم سے کم ہو تو نماز ہو جاتی ہے، یہ تو درہم سے بہت ہی کم ہے، 1/4 حصے سے بھی کم ہے، اب دھو رہے ہیں آپ۔ فرمانے لگے وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے، وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ پھر لازم کیا ہے کہ معمولی سی نجاست سے بھی تیرا لباس آلودہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اجازت ہے کہ اگر اتنا لباس آلودہ ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہترین کب ہوگی؟ جب تو خوب پاک اور صاف ہوگا۔ نجاست خفیفہ اگر 1 درہم کے برابر یا سے تھوڑی زیادہ بھی ہو تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر نجاست خفیفہ یا غلیظہ 1 قطرہ بھی پانی، دودھ وغیرہ میں پینے کھانے کی شے میں شامل ہو جائے گا، وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ یہ صرف کپڑے اور میں بدن کا مسئلہ بتا رہا ہوں، کھانے پینے کا مسئلہ نہیں بتا رہا۔ اب آپ غور سے سنیے گا نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے بارے میں۔ انسان کے بدن سے خارج ہونے والی وہ ناپاک رطوبت جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نجاست غلیظہ کہلوائے گی۔ جس طرح پیشاب، پاخانہ، یہ کیا ہوگا؟ نجاست غلیظہ۔ بعد میں وضی اور منی کو نجاست خفیفہ کہا ہے، ان کو نجاست خفیفہ کہا ہے۔ پیشاب، پاخانہ، پیپ، خون، الٹی، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ نجاست غلیظہ۔ مزی، ودی، اس کو بعض نے منی، اس کو نجاست خفیفہ گنا ہے، لیکن احتیاط ہی اچھی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں پیشاب یا پاخانہ نجاست غلیظہ، الٹی بھی نجاست غلیظہ، ایک مارکۃ الآراء مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں، اور جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، فرض ہے آپ کا کہ آپ میری باتیں سن کر گھر والوں کو بھی بتائیں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے
میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہر وہ فرد بشر جو میرے کریم آقا کا امتی ہے، امت اجابت، جس سے میرے کریم آقا کا کلمہ پڑھا ہے، اس آیت بارکہ میں وہ سارے کے سارے مخاطب ہیں۔ کنتم خیر امۃ، اے نبی کے سارے امتیوں، اس میں علماء غیر علماء سارے کے سارے شامل ہیں۔ کنتم خیر امۃ، تم سارے کے سارے بڑے اچھی لوگ ہو، اچھی امت ہو، اور تمہارا فرض منصبی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو گناہ سے روکتے ہو۔ پھر بڑے واضح ترین انداز میں رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے کہ جس کا ایندھن دنیا کی لکڑیاں نہیں بلکہ انسان اور پتھر ہیں۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ بیویاں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، وہ بچہ الٹی کر دیتا ہے، ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، خواہ وہ مدر فیڈ ہو یا دوسرے فیڈر کا دودھ ہو، پلاتی ہیں، وہ بچہ الٹی کر دیتا ہے۔ بات اچھی طرح سمجھیے، غلطی محسوس ہو تو آپ سوال کر لیجئے۔ جو حلق سے نیچے معدے سے الٹی آئے گی وہ ناپاک ہوگی، جو حلق سے اوپر منہ سے دودھ نکلے گا ناپاک نہیں ہوگا۔ بات میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، سمجھنا ہے آپ نے۔ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، فیڈر کے ساتھ یا مدر فیڈ ہے، دودھ پیتے وقت بچے کے منہ سے دودھ باہر نکلتا رہا، ماں نے کپڑے ٹشو وغیرہ کے ساتھ اپنے دوپٹے کے ساتھ اس کو صاف کیا، وہ دودھ پاک ہوگا کہ ناپاک؟ جی ہاں، وہ دودھ پاک ہے۔ لیکن بچے نے دودھ پینے کے بعد الٹی کر دی، جمع ہوا دودھ نکالا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ معدے سے آیا ہے۔ اب یہ دودھ اس کے پخانے کے حکم میں ہے، اب یہ دودھ کیا ہو گیا؟ ناپاک۔ اس کپڑے بچے کے کپڑوں کا لگا، وہ بھی ناپاک۔ ماں نے اپنے دوپٹے چادر کے ساتھ اس کا منہ صاف کر دیا، رومال کے ساتھ منہ صاف کر دیا، وہ کپڑا بھی ناپاک۔ اب یہ کپڑا پہن کر یا اپنی جیب میں رکھ کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ وہ رومال ناپاک جیب میں ماں نے رکھ لیا یا اپنے دوپٹے کے ساتھ صاف کر دیا، یہ ناپاک ہو گیا، اب اس کپڑے کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ان بیچاریوں کو اتنا علم نہیں ہوتا، وہ کسی مدرسہ میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتی، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے ان کو یہ مسئلہ بتائیں گے کہ بچے کا پاخانہ اور بچے کی وہ الٹی جو معدے سے آئے، یہ دونوں برابر ہیں، یہ دونوں نجاست غلیظہ ہیں، نجاست غلیظہ ہیں۔ لیکن بچے کا پیشاب نجاست خفیف ہے جب تک وہ اپنی ماں کا فیڈ کرتا ہے۔ اگر وہ روٹی کھائے گا، دلیا کھائے گا، کوئی بھی اجناس کھائے گا، پھر اس کا پیشاب نجاست غلیظہ ہو جائے گا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ نے میرے کریم آقا کو پوری کائنات ہستی میں، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ کریم بنا کے بھیجا۔ بہت ہی کریم تھے، بہت ہی کریم تھے۔ بارگاہ رسالت باب میں صحابہ کرام آتے، سخت سردی کے موسم میں آتے اور پانی کا پیالہ لے کے آتے، یا رسول اس میں ہاتھ ڈبو دیں تاکہ تبرک بن جائے۔ سخت سردی کا موسم ہوتا، میرے نبی اس میں ہاتھ ڈبو کر ان کو عطا فرما دیتے۔ کتنے کریم تھے۔ اپنے بچوں کو لے کے آتے، نومولود بچوں کو، یا رسول اللہ تحنیک فرما دیجئے۔ تحنیک کا اردو زبان میں ترجمہ ہے گھٹی، اور پنجابی میں گڑتی کہتے ہیں۔ بچے کی پہلی وہ خوراک جو دودھ بھی پلانے سے پہلے بچے کے معدے میں اترتی ہے، ہم کھلاتے ہیں، اس کو ہم گھٹی یا گڑتی کہتے ہیں، عربی میں اس کو تحنیک کہا جاتا ہے۔ ہر بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے کوئی اچھا شخص جو ہے وہ اس کی تحنیک کر دے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ کی خدمت فیض درجت میں صحابہ کرام اپنے بچوں، نومولود بچوں کو لے کے آتے، یا رسول اللہ تحنیک کے لیے لائے ہیں۔ میرے کریم آقا کمال شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے بچے کو پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ اس زمانے میں یہ پیمپر شیمپر تو نہیں تھے نا، سادہ زمانہ تھا، اور میرے کریم آقا تحنیک کے شان سے فرماتے تھے، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا ٹکڑا لیتے،
اپنی یڈ پوری کھجور اپنے منہ میں چبا کر اس کا کچھ حصہ اپنی مبارک انگلی کے ساتھ لے کر بچے کے تالوں کو لگا دیتے ہیں۔ یہ تحنیک کا انداز تھا۔ اس میں کھجور میں میرے نبی کا لعاب دہن بھی موجود ہوتا ہے، اور اس کی برکت کتنی تھی۔ حدیث برکہ ہے، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ایک عورت آئی جو فحش گو تھی۔ اب جانتے فحش گو گندی باتیں کرنے والی عورت، جس کی عادت تھی وہ مردوں کے ساتھ بھی بڑی غلیظ قسم کی گندی باتیں کرتی تھی، بڑا لاابالی پن اس کے اندر پایا جاتا تھا، غلط عورت تھی۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضور قدید تناول فرما رہے تھے۔ قدید کہتے ہیں سوکھے گوشت کو۔ اس زمانے میں فریجیں تو نہیں ہوتی تھیں، لوگ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نا ایک دھاگے وغیرہ میں پرو کر اس کو دھوپ میں سکھا لیتے، پھر دیر تک ان کو استعمال کرتے رہتے، اور قدید کا کھانا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے کریم آقا وہ قدید تناول فرما رہے تھے، اہل عرب عموماً یہ کھاتے تھے، تو وہ عورت آ کے سامنے بیٹھ گئی، کہنے لگی مجھے بھی دو۔ میں نے پہلے بتایا نا کہ بڑا ہی وہ یعنی معاذ اللہ وہ جملہ نہیں کہوں گا، بہت زیادہ لاابالی پن اس کے اندر پایا جاتا تھا۔ کہنے کہ مجھے بھی کھانا دو، مردوں کے ساتھ عام بات کر لیتی تھی۔ تو میرے کریم آقا کی عادت تھی فم مسائل فلا تنہر پہ عمل کرنا، کبھی کسی سوالی کو آپ نے واپس خالی ہاتھ کیا ہی نہیں تھا، عطا فرماتے تھے۔ حضور نے اپنا کھانا اسے عطا فرمایا، یہ لے لیں، کیونکہ اس میں لاابالی پن پایا جاتا ہے، کہ میں نے نہیں لینا، جو تمہارے منہ میں ہے وہ نکال کے دو۔ میرے کریم آقا نے کمال شفقت سے کام لیا، اپنے منہ کا وہ کھانا نکال کر اسے دے دیا، اسے اپنی ہتھیلی پر رکھا، نگ لیا۔ اس دن کے بعد وہ عورت بڑی متقی اور پرہیزگار بن گئی، بڑی متقی پرہیزگار بن گئی، عابدہ زاہدہ متقی پرہیزگار بن گئی۔ کسی کے ذہن میں اعتراض آ سکتا ہے حضور نے اپنا وہ منہ کر نکال کے کھانا اسے کیوں دیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مریض خود طلب کر رہا تھا مجھے شفا دے دیجیے۔ اس سے اعلیٰ دعا اور کیا تھی کہ وہ میرے کریم آقا کے لعاب دہن ملا کھانا کھاتے ہی اس عورت کی کایا پلٹ گئی جو فحش گو تھی۔ اس کے بعد کسی نے اس کی زبان سے ایسا جملہ نہیں سنا، بڑی متقی پرہیزگار عابدہ زاہدہ میرے نبی کی صحابیہ بن گئی۔ میں کہہ رہا تھا صحابہ کرام اس چیز کو بہت ہی اعلیٰ سمجھتے تھے، رسول رحمت کا لعاب دہن مل جائے، کلی حضور فرما دیں، وہ لے جائیں ہم، اس لیے ان کی تمنا ہوتی تھی۔ تو میں بات کہہ رہا تھا میرے کریم آقا کمال شفقت سے کام لیتے ہوئے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ تو بچہ ہوتا ہے، بعض اوقات وہ پیشاب کر دیتا ہے، تو اس کے والدین والد یا والدہ جو بھی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے یا کوئی بھی رشتہ دار جو بھی لے کے آیا، اس کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی۔ بچے نے کیا کیا؟ رسول رحمت کے کپڑوں کو آلودہ کر دیا، پیشاب کر دیا۔ تو میرے کریم ان کی ڈھارس بناتے، لا باس فیہ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں یار، کچھ نہیں ہوا، لا باس فیہ، لا باس فیہ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اپنے کسی صحابی کو فرماتے تھوڑا پانی لے کے آؤ، وہ پانی لے کے آتا، بیٹھے بیٹھے میرے آقا کپڑوں پر پانی بہا دیتے اور بچہ اس کو عطا فرما دیتے۔ علماء نے ثابت کیا کہ یہ پھر بچے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، کیونکہ نجاست غلیظہ کے لیے دھونے کا یہ حکم ہے۔ ایک مرتبہ آپ دھوئیں گے، دھو کر اس کو نچوڑیں گے، دوبارہ پھر دھوئیں گے، پھر نچوڑیں گے، تیسری مرتبہ پھر دھوئیں گے، پھر نچوڑیں گے، پھر اس کو پاک ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ رسول رحمت ایک ہی مرتبہ پانی بہا دیتے تھے، اس لیے اس کو نجاست خفیفہ گنا جائے گا۔ اس کو کیا نجاست خفیفہ گنا جائے گا۔ ان بچوں کا پیشاب جو مدر فیڈ وغیرہ کرتے ہیں نجاست خفیفہ ہے، ان کا پاخانہ یا الٹی نجاست غلیظہ ہے۔ جانور میں آ جائیے آپ، وہ جانور جو چوپائے ہیں، جن کا دودھ پیا جاتا ہے، جن کا گوشت حلال ہے، خیال رکھیے، جن کا گوشت حلال ہے ان کا دودھ بھی حلال ہے، جن کا گوشت حرام ہے ان کا دودھ بھی حرام ہے۔ پرندوں میں جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کے انڈے بھی حلال ہیں، جن کا گوشت حرام ہے ان کے انڈے بھی۔ گدھی کا دودھ حلال ہے کہ حرام؟ کیا دلیل ہے کہ اس کا گوشت حرام ہے؟ جس جانور کا گوشت حرام ہے اس کا دودھ بھی حرام ہے، جس پرند کا گوشت حرام اس کے انڈے بھی حرام ہے۔ اگر حلال جانور چپایا، اس کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے،
اس کا گوبر نجاست غلیظہ ہے۔ مگر یہاں ایک بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جب کوئی جانور گوبر کرتے ہیں، جس طرح گائے یا بیل وغیرہ، بھینس، نر و مادہ، یہ گوبر کرتے ہیں تو ان کا جسم ان کے گوبر سے آلودہ ہو جاتا ہے، ان کا جسم ان کے گوبر سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ اب جو پیشاب کرتے ہیں تو گوبر کی آلودگی کے ساتھ پیشاب آلودہ ہو کر زمین پر گرتا ہے۔ اب یہ پیشاب کیسا ہوگا؟ یہ غلیظہ ہو گیا۔ اب اس کو ہم خفیفہ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح جس جگہ آپ نے ان جانوروں کو بندھا ہوا تھا وہ فرش، اس پہ گوبر اس نے کیا تھا، آپ نے گوبر اکٹھا کر لیا، مگر گوبر کا اثر فرش پر باقی ہے، یہاں گرنے والا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہو جائے گا۔ ہاں البتہ آپ اپنے گائے کو، بھینس کو، بیل وغیرہ کو پانی پنانے کے لیے لے جا رہے تھے اور زمین پہ کوئی نجاست پڑی ہوئی نہیں تھی، پھر جانور نے پیشاب کیا جس میں اس کا گوبر آلودہ مکس نہیں ہوا، زمین پر گرا، وہ چھینٹے پیچھے آنے والے شخص پر پڑ گئے، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ چند چھینٹے پڑ جائیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن دھو لینا افضل ہوگا۔ اس جگہ میں ایک مارکۃ الآراء بات کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ میں اس میں آپ سے بھی سوال کروں گا، اپنے سوچ کر سوال کرنا، جواب دینا ہے۔ گائے یا بھینس، بکری بھی گوبر کرتی ہے، بکری مینگنے کرتی ہے، پھر اس پر وہ بیٹھ جاتی ہیں، گوبر پر یا گوبر لگی ہوئی جگہ پر، گوبر سے آلودہ جگہ پر گائے بھی بیٹھ جاتی ہے اور بھینس بھی بیٹھ جاتی ہے، اونٹنی بھی بیٹھ جاتی ہے، بکری بھی بیٹھ جاتی ہے، دودھ دینے والے جانور وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے تھنوں کو یہ گوبر لگ جاتا ہے کہ نہیں؟ لگ جاتے ہیں۔ پھر ان کے تھنوں کو جو نجاست لگی وہ کون سی ہیں؟ غلیظ ہیں۔ اب دودھ دھونے کے لیے صاحب تشریف لاتے ہیں یا کوئی خاتون تشریف لاتی ہے، وہ ایک بالٹی میں پانی لے کے آتے ہیں برتن میں، اور پھر وہ نیچے بیٹھ کر ایک چلو بھر کر اس کے تھنوں پر ڈالتے ہیں اور پانی کے قطرے گرتے ہیں اس برتن میں، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے تھنوں کو ملتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کیا ہو گئے؟ پلید۔ کس نجاست سے؟ وہ پانی کیا ہو گیا جس پہ دوبارہ ڈالا؟ وہ پانی بھی ناپاک ہو گیا نجاست غلیظہ سے، ہاتھ بھی ناپاک ہو گئے نجاست، تو بھی برتن وہ بھی ناپاک ہو گئے نجاست غلیظہ سے۔ پھر بعض اوقات وہ پانی پھینک دیا جاتا ہے، بعض اوقات دودھ میں ملانے کے لیے رکھ لیا جاتا ہے کہ دودھ میں اضافہ ہی ہوگا نا، جتنا پانی بچ گیا وہ نفع کا ہے، پھر اس میں دودھ دو لیا جاتا ہے۔ پھر بتائیے وہ دودھ کیسا ہوگا؟ وہ بھی حرام ہو گیا۔ اگر کسی کو پلایا تو اس کو کیا کھلایا پلایا؟ میں گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ دودھ دھونے والوں سے کہ دیکھیے لوگوں کو حرام نہ کھلائیے، قیامت کے دن آپ کو پکڑ لیا جائے گا۔ پینے والے کو کوئی نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوا ہے، کیسا نہیں ہوا، مشین کے ساتھ نکالا گیا ہے یا انہوں نے احتیاط برتی تھی کہ سادہ پانی لے کر دھویا تھا، برتن میں ہاتھ گندا نہیں ڈالا تھا، یا برتن میں گندے چھینٹے نہیں پڑنے دیے تھے، یہ تو نہیں پتہ خریدار کو، جو دودھ خریدنے والا اسے نہیں پتہ۔ لیکن جو دودھ دھونے والے ہیں، بیچنے والے بھی نہیں، دھونے والے جو دھو کر آگے پھر ان کو تو پتہ ہے نا کہ میں نے دودھ کو پاک رہنے دیا یا ناپاک رہنے دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ اپنے رزق حلال کو حرام ہونے سے بچا لیجیے۔ دودھ کا بیچنا ناجائز نہیں ہے، حلال ہے۔ رزق حلال کو حرام نہ بنائیے۔ پانی ڈال کر جو بددیانتی کی جاتی ہے حرام، وہ جدا ہے نا، یہ تو چیز ہی ناپاک ہو جاتی ہے سرے سے۔ اس لیے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے گا۔ جانور کا پیشاب حلال جانور کا کیا ہے؟ نجاست خفیفہ، اور اس کا گوبر کیا ہے؟ نجاست غلیظہ۔ پوری کوشش کیجیے۔ ایک مشہور بات بھی ہے نا، بکری دودھ تو دیتی ہے مگر مینگنے ڈال کر، تو مینگنے ڈالنے سے پھر گھر والا کیا کرتا ہے؟ وہ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، دودھ بیچ دیتا ہے، ایسے ہے نا۔ یوں نہ کیجیے، یہ نجاست خفیف ہے، ایسی چیز ناپاک اور حرام ہو جاتی ہے۔ کوشش کیجیے لوگوں کو بھی حلال کھلائیں اور اپنے رزق کو بھی حلال کیجیے۔
انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ مسائل اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو مجھے اللہ نے زندگی دی تو میں آئندہ جمعۃ المبارک کو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں رب کائنات اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں احکامات شرعیہ صحیح ترین طریقے سے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔